انڈیا والے بیف کا گوشت کیسے کھائیں؟ عبد المتین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہندوستان میں بیف کھانے پر پابندی لگا رکھی ہے، صرف سال میں بقرعید کے 3 دن کھانے کی اجازت ہے۔ مسلمان سال بھر چوری چھپے اسے کھاتے ہیں، کیا ان کے لیے اس طرح کھانا جائز ہے جبکہ اس پر کبھی دنگے فساد بھی ہو جاتے ہیں؟ بھائی بیف کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ کے حلال پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور اس کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ حکومت اس حلال پہ تو پابندی لگا سکتی ہے جس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو، یعنی جس کا فساد، بلکہ صحیح تعبیر یوں ہوگی کہ جس کا تعلق نظم و ضبط سے ہو، مینجمنٹ سے ہو۔ جیسے حکومت اگر یہ قانون بناتی ہے کہ گرین بتی پہ چلنا ہے اور لال جب سگنل ہو تو رک جانا ہے، ریڈ سگنل پہ رکنا ہے، تو شریعت نے تو کچھ نہیں کہا ریڈ پہ رکنا ہے کہ چلنا ہے، لیکن حکومت نے قانون بنا دیا اس لیے کہ اگر سبھی روڈ پہ چلتے رہیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ تو ایک ایسا قانون ہے جس میں شریعت خاموش ہے، تو یہاں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حکومت کو فالو کرو، کیونکہ اس معاملے میں اس کا تعلق مینجمنٹ سے، اور مینجمنٹ جو ہے نا اس میں آپ کو حکومت کو فالو کرنے پڑے گا تاکہ لوگ ایک لاء کے تحت زندگی گزاریں، بھیڑ بکریوں کی طرح آزاد نہ ہوں، ورنہ اپنی طرف سے آپ گاڑی چلاتے رہیں گے اور ریڈ پہ رکیں گے نہیں تو ٹکریں ہوں گی۔ تو حکومت کا ایسا قانون جو لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو، اس قانون کو بھی شریعت نے ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ جو بیف کھانے پر پابندی ہے، یہ حکومت کا ایسا قانون ہے جس میں لوگوں کو سامنے رکھ کر حکومت نے نہیں، کیونکہ بیف تو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور پروٹین سے، یعنی بکرے میں جو پروٹین ہوتے ہیں بیف میں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا کھانا تو صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ فائدہ مند ہے بلکہ کسی حد تک ضروری بھی ہے۔ بڑے گوشت میں جو آئرن ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے بڑا گوشت ان کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے جو انڈیا کی حکومت کا یہ قانون ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر ہندوؤں کے لیے اگر وہ ان کے مذہب ان کو اجازت نہیں دیتا تو وہ نہ کھائیں، جیسے مسلمانوں کا مذہب سور کھانے کی اجازت نہیں دیتا، تو مسلمان اپنے حد تک تو الاؤ نہیں کریں گے، کوئی کسی مسلمان کو سور کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، مسلمان علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو سور کھا رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے مذہب میں حلال ہے۔ تو انڈیا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے کہ اگر ہندوؤں پہ پابندی لگا دے بیف کھانے پر کہ ان کے مذہب میں حرام ہے، لیکن مسلمانوں پر پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ آپ اپنا مذہب کسی دوسرے پر زبردستی تھوپ نہیں سکتے۔ یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، بین الاقوامی قانون کے بھی خلاف ہے، اور عقل و دانش کے بھی خلاف ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ وہ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا ملے گی، لیکن آپ کسی ہندو کو کوڑے مارنا شروع کر دیں کہ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے، تو ظاہر ہے یہ ظلم ہو جائے گا، بھئی اس کا مذہب میں نماز نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے مذہب میں ہے۔ تو جیسے ہم ہندو کو شراب پینے کی پاکستان میں اجازت دیتے ہیں، ہم ہندو کو سور کھانے کی اجازت دیتے ہیں، مسلمان کو نہ ہم شراب پینے کی اجازت دیں گے نہ سور کھانے کی اجازت دیں گے، لیکن ہندوؤں کو دیں گے، اس لیے کہ ہم اپنا مذہب کسی پر زبردستی نہیں ٹھوس سکتے۔ تو اسی طرح انڈیا کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بیف کھانے کی اجازت دے، کہ وہ زبردستی اپنا مذہب جو ہندوازم ہے وہ مسلمانوں پر نہ تھوپے، نہ عیسائیوں پہ تھوپے، نہ کسی اور مذہب پہ تھوپے۔ عیسائی مذہب میں، سکھ مذہب میں، مسلمانوں میں، سب کے ہاں بیف کھانا جائز ہے، اور بیف بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اس سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، اگر بہت حد تک خوراک کے مسائل بھی ہندوستان میں حل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ قانون چونکہ غلط ہے لہذا مسلمان بیف کھا سکتے ہیں، لیکن ویسے ایک مخلصانہ مشورے کے طور پر کہ بیف کھانا جائز ہے مگر کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو اگر کہیں فسادات کا خطرہ ہے، آپ کو بیف کھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا اور آپ کو ڈر ہے کہ ہندو پھوٹ پڑیں گے، آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، تو بھائی ایک مخلصانہ مشورہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو۔ آپ کسی علاقے میں جا کے کھا رہے ہیں اور پتہ چلا جی آپ نے ہڈیاں پھینکی اور کسی ہندو نے، فسادی نے، سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے، ہندو میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں، بہت سے معتدل ہیں جو ان چیزوں کو پہ زیادہ واویلا نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہر طرح کے اچھے بھی ہوتے ہیں تو شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی شرارتی نے کوئی ایشو کھڑا کر دیا اور پورے جو ہے نا وہ جس نے بیف کھایا اس کو بھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو یہ پھر بہرحال ایک نقصان کی چیز ہوگی۔ تو ایسے فسادات سے بچنے کے لیے اگر کسی علاقے میں اوائڈ کیا جاتا ہے بیف کھانے سے تو یہ اچھی بات ہوگی، تاکہ خود بھی فتنوں سے محفوظ رہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھیں۔
ہاف شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محمد ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہاف شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ جب احرام پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں جو کندھے تک ہوتی ہے تو ہاف شرٹ میں نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں بھائی محمد ساجد۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو موڑنے سے صدل سے منع کیا ہے، یعنی آستینے موڑنے سے۔ تو اگر کسی کا کرتے کی آستینے یہاں تک ہیں تو اس کو موڑ کے کونیوں کے اوپر تک لے آنا، اس طرح کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی جو اصل ہیئت تھی، جو ڈیزائن تھا، وہ آپ نے بگاڑ دیا نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا کپڑا پہن کے آپ عام محفل میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، پوری آستینیں یہاں تک چڑھائی ہوئی ہیں، آپ کسی محفل میں جاؤ گے لوگ بولیں گے بھائی خیریت کیا ہو گیا، آج کسی لڑکے آ رہے ہو؟ تو جس لباس میں آپ عام پبلک کے سامنے نہیں جا سکتے اسی لباس میں اللہ کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آستینیں پہلے سے ہی آدھی ہیں، ہاف سلیوز ہیں یا سلیو لیس ہے، کوئی پہلے سے ہی ہے، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اس کے علاوہ باقی باڈی کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا شرٹ ایسی پہنی ہوئی ہے جس کی آستینیں آدھی ہیں تو وہ اس میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ کپڑے کو فولڈ کرنا، اتنا کونیوں سے اوپر تک لے جا کے موڑ دینا، وہ تو غلط ہے۔ لیکن پہلے سے ہی، یعنی وہ اس لیے غلط ہے کہ وہ اس میں آدمی عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی آستینیں آدھی ہوں یا آدھی سے کم ہوں تو وہ عجیب سا نہیں لگتا، وہ تو ایک فیشن کا حصہ ہے، یعنی لباس کا حصہ ہے۔ کچھ مرد فل سلیوز پہنتے ہیں، کچھ ہاف سلیوز پہنتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے بہرحال یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کی نماز ہو جائے گی مردوں کی۔ ظہر اور عصر میں مقتدی کتنی قراءت کرے؟ محمد ریحان یونان سے پوچھتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا ساتھ قراءت بھی کرنی ہے؟ جناب محمد ریحان، امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے نزدیک اور احناف کے نزدیک کسی بھی یعنی فرض نماز میں یا کسی بھی نماز میں جس میں آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ کو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ قراءت کرنی ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ قراءت میں سورہ فاتحہ بھی داخل ہے اور سورت بھی داخل ہے۔ باقی اس پر میں دلائل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تفصیلی دلائل میں اس وجہ سے ابھی نہیں دوں گا، اور دوبارہ کسی وقت موقع ملا تو اور زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ انشاءاللہ میں دلائل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ فی الحال آپ جتنا آپ نے مسئلہ پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں بھی آپ ثنا پڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی دعا پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے، نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ امام کے ساتھ سورت ملائیں گے، چپ کر کے خاموشی سے کھڑے رہیں گے، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اگر ماں بچوں کو والد سے نہ ملنے دے، سیف اللہ صاحب ثوابی سے، یعنی طلاق کے بعد اگر ماں بچوں کو والد سے نہ ملنے دے، ایک شخص نے بچی پیدا ہونے سے پہلے ماں کو طلاق دی، اس کے بعد بچی پیدا ہوئی، باپ اسے لینے کے لیے آئے تو ماں نے اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، پھر وہ بچی بڑی ہو جائے اور اس کی شادی بھی ہو جائے، پھر 48 سال کی عمر میں وہ بچی اپنے باپ سے ملے تو ماں کہے کہ اگر تم اپنے باپ سے ملی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی، اب اس بچی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بچی نے اگر اپنے باپ سے مل کے باپ سے معافی نہ مانگی تو ماں بخشے نہ بخشے شاید اللہ نہیں بخشے گا اس کو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے 48 سال باپ سے دور رہنا۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو بچے ایک طرف چلے جاتے ہیں، یا تو باپ کی طرف یا ماں کی طرف، اور جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر نہیں ملتے، ادھر جاتے ہیں تو ادھر نہیں ملتے۔ تو جب تک وہ چھوٹے بچے ہیں تو ماں باپ کو گناہ ہوگا کہ ماں نے اگر اپنے پاس رکھیں باپ سے نہیں ملنے دے رہی تو ماں سخت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی، باپ نے اپنے پاس رکھ لیے ماں سے نہیں ملنے دے رہا تو باپ کو شدید کبیرہ گناہ ہوگا، قطع رحمی کا، اور بہت یعنی اس میں تو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اور بچے جب بالغ ہو گئے اور ان میں عقل آ گئی تو پھر بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملیں اگر ماں کے پاس ہیں، اگر باپ کے پاس ہے تو ماں سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو بچے جہاں ماں باپ گناہ گار ہوں گے بچے خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو 48 سال تک یہ بچی اپنی باپ سے نہیں ملی، یہ باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑا ظلم زیادتی ہے۔ اور اگر یہ بچی اب اس کو چاہیے باپ کے پاس جا کے اس کے قدموں میں گر کے اس سے معافی بھی مانگے اور اس کو راضی بھی کرے کہ میں اب تک آپ سے جو نہیں ملی اس پہ مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر ماں دودھ نہ بخشنے کی بددعائیں دیتی ہے تو ماں کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ شریعت میں ماں کا حق ہے تو باپ کا بھی حق ہے، تو ماں بچوں سے ناجائز کام نہیں کروا سکتی۔ اگر یہ 48 سالہ بیٹی جو ہے یہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کے باپ سے نہیں ملے گی اور یہ دھمکیاں دے گی کہ میں نہیں بخشوں گی،
تو یاد رکھیں وہ بخشے نہ بخشے، اللہ تعالیٰ شاید آپ کو نہ بخشے، کیونکہ صلہ رحمی میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ والدین ہی کا ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ باپ ماں کی بد دعاؤں کی پرواہ نہ کریں، باپ سے ملیں جا کے۔